الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گرامی قدر احباب، حضرت خواجہ خواجگاں رہنمائے سالکاں چراغ چشت اہلیان بہشت عطائے رسول فی الہند معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، سید معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی مناسبت سال آج بھی گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں کیونکہ 6 رجب اس کی آج پہلی تاریخ ہے، اس کی 6 تاریخ کو خواجہ صاحب کا وصال ہے اور پورے عالم اسلام کے اندر خواجہ صاحب سے جو عقیدت مند ہیں خواجگان چشت رہے وہ خواجہ صاحب کی چھٹی یعنی 6 رجب خواجہ صاحب کی، تو وہ اس حوالے نال آپ بھی منائی جاتی ہے یاد۔ تو چونکہ بزرگاں کا عرس کرنا اور بزرگاں کو یاد کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، تو بالخصوص چونکہ ساڈے سلسلہ دیہات ہندوستان کے اندر مرکز میں اور بانی میں سلسلہ چشتیہ ہے، آپ کی تعلیمات اور آپ کے طریقہ تبلیغ کے چند گزارشات پیش کرا گا اور سارے سبھی جڑے سلسلہ کا وابستہ ہو 6 رجب کو اس سارے ثواب سے ضرور اہتمام کرے ہو، کیونکہ اسی حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روحانی بیٹے ہیں، تو حضور غوث پاک کی 11ویں تو خواجہ صاحب کی چھٹی یعنی 6 رجب آپ سرکار کا عرس پاک ہو گئے۔ اس اعتبار نال سارے سنگی جڑے خواجہ صاحب دے فیض یافتہ نے اور جنہاں کا سلسلہ بیت کسی اعتبار نال بھی خواجہ صاحب نال پوچھ لے کہ ویسے کہیں اگر بیت نہیں ہوئے جیسے ساری ولیاں دے منن والے تو انہوں نے واسطے سارے ثواب کا سارے سنگی اہتمام کرنا، چاہے اپنے گھر کے کھانے پہ پڑھ کے تو کسی کو تقسیم کر دینا۔ عزیزان من، بزرگاں کے طریقہ تبلیغ
تبلیغ ڈھیر سارا فرق ہے۔ جڑا طریقہ صوفیاء ہے، صوفیزم جس کو کہا جاتا ہے، صوفیزم میں کسی کو بھی سوائے بے ادب کو نفرت نہیں۔ صوفی کو ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، عیسائی آ جائے، بت پرست آ جائے، صوفی وہ دے تو نفرت۔ صوفی صرف بے ادب تو نفرت کرتا ہے، وہ پاوے کلمہ پڑھنے والا ہوئے تو بے ادب ہوئے، صوفی اس کو نفرت کرے گا، کیونکہ بے ادبی دا تصوف دا تعلق ہی کوئی، تصوف ہے ہی سراسر ادب۔ تو جڑا ہن مربی کا طریقہ ہے تبلیغ، وہ دے اس کے بزرگاں میں طریقہ ہے تبلیغ کی بڑا فرق ہے۔ تسی دیکھیا ہونا ہے تبلیغ اسی ہون کرنے آ تے بندیاں نوں دعوت دینے آ، یار نہ نیڑے ہو، بندے دور دور بیٹھے ہوتے ہیں، اسی تبلیغ شروع کرنے لگے ہاں۔ میں اپنا نام اس کو نہیں دے رہا کہ میں آخیا نا مولوی، تو ہو سکتا ہے کسی بیلی کو گل اچھی نہ لگے، تو مولوی کا نام نہیں لیتے، مولوی کی تھان سے میں اپنا نام لے لیا۔ کیس لیا میں بندیاں کو اوپر تھوڑا لیا نیڑے ہو، اسی گلیاں جانے آ، بازار جانے آ، تو بندیاں نوں آنے آؤ دین کی، آؤ دین سیکھو، یار مسیطے آؤ، یا آگے جڑے مسیطے آئے بیٹھے ہوتے ہیں کسی محفل کوئی اتنے بیٹھا ہے، کوئی اتنے بیٹھا ہے، اسی آنے ذرا قریب قریب ہو جائے، ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، لوگ ذرا نزدیک آؤ گل سنو۔ یہ ساڈا طریقہ ہے۔ صوفی درویش وہ اس جگہ سے ہوئے بندیاں پیچھا ہٹانا پڑتا ہے، یار تھوڑے سے پیچھا ہو، فرق ہے کہ نا؟ یعنی دیکھو نا، ایک بندہ تبلیغ کرتا ہے، ساتھوں بندے آتا ہے تھوڑا جا لیڑے آؤ سی رنگ جا گل آؤ تو سیکھتے دین کی گلاں کرنیاں، ایک وہ ہے کہ میرے کو بندیاں پیچھا ہٹانا پڑتا ہے، یار پیچھا ہو راہ دے، وہ تھوڑا تھوڑا پیچھا ہو گیا، وہ کی ہو گیا، اور کوئی فرق تو بھائی ہے، یہ کوئی اور فرق تو ہے بھائی، جا کی میری یا میرے قریب ہو لیکن آپ دور کرنا پڑتا ہے، تھوڑا جا پیچھا پیچھا ہو گیا، وہ اتنے نکلا ہے، یہ اور کوئی فرق ہے، مطلب ہے یہ کوئی فرق ہے، اگر یہ سمجھنا تو پھر تو آپ ہی ہے، کیوں جی یہ مطلب ہے فرق کوئی ہے، بس یہ فرق ہی ہے جنا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ آ جا رہے ہیں کہ یہ اصل تکلیف ہے کی ہے۔ ایک سچا ہے کہ بندے نہیں لینے ہوں گے، دوجے تو بندے نہ رہنا، تو میں بندے جان نہیں سکتے، ایک ساری عمر تبلیغ کرتا ہے تو مسلمانہ کافر کر سکتا ہے، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کا اسلام تو خارج ہے، فلاں یا رسول اللہ میں وہ بھی مشرک ہے، فلاں یا علیہ میں وہ بھی مشرک ہے، فلانا ماتے جی مذاق سے گیا وہ بھی مشرک ہے۔ ایک بندہ وہ مبلغ ہے جڑا بندیاں نوں دین دے دائرے تو باہر کڈدا ہے، ایک دین دا ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے دین دا، اوتھے جڑے کھلوتے نے ہون انہاں دا صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ اس دائرے جڑے آئے نہیں انہاں نوں باہر کرنا۔ بھائی تو بھی باہر نکل گیا، کیوں جرم کی ہے کہ یا رسول اللہ میں شرک کی دائرے تو باہر ہے، اے قبر تے گیا ہے کہ قبراں میں جاندا ہے یا ہے بھی دائرے تو جدوں دے اس دائرے دے دروازے نا اوتھے ہون دے مبلغ کھلوتے نہ ہون دے دین والے، اس ویلے دے بندے جا رہے نے باہر، جس ویلے سے کھلوتے آئے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر کے باپے،
اس لیے بندے دائرے کے اندر ہوتے ہیں، اس ویلے بندے دائرے دے میں اگے ایسا گانا صاحب بھائی باقی میں یہ تقریرا ہوتے ہیں انہوں نے میں ریسرچ کری، میں یہ ریسرچ کر کے دعوے نال گلا کہ ہندوستان کی ہر قوم اللہ نے تھوڑے قبیلے بنائے، بھٹی قبیلہ ہے، کھل قبیلہ ہے، رتارن قبیلہ ہے، جتنے قبائل ہیں ایک قبائل ہے نا، یہ ہر قبیلہ اپنی تحقیق کر لے، ان دین وچ داخل کرن والے مولوی نہیں یا صوفی نہیں، ان دین وچ داخل کرن والے کوئی تبلیغ جماعت ہے یا ان دین وچ داخل کرن والے اللہ دے ولیاں دی نظر کرم بندے جڑے ہندوستان کے باسی میں اتنے اللہ کا نبی تھے مبعوث کو نہیں ہویا معلوم روایا اور بندے تھے تے کروڑوں ارباں مسلمان نے انہاں کسے کے دین دا لیا ہے جب تو سا ڈھونڈنا ہے وہ قوم میں جنہ دین چ لیا ہے تو ٹوٹیاں جانا ہے تہاڈا پیو دادا بڑے بڑے کچھ ٹوٹیاں جانا ہے تے تھانوں لب پانے پجے پہلی باری کلمہ پڑھیا ساڈے بڑے جو ان کیں پڑھایا بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ تے مڑ کے بھی لب پانا ہے نکا کلمہ جڑا حضور والا وہ پڑھایا نہیں ہے جڑا ہن بندیاں ڈھیر سارا لمحہ پڑھایا ہے یہ پڑھایا یہ بھی بڑی جو سو کا جلا پانا ہے پر میں کیڑا پڑھایا اگر پوری طرح انہی کو میں تحقیق کی ہے میں خود مطابق کر کرتا میری تحقیق کے مطابق جدھر اختلاف کی گنجائش ہے لیکن اختلاف اس طرح چنا ہے اس تو بعد نہیں جانا میرے خواجہ سید علی حجویری ایک امام حسن کے بیٹے تھے سید علی حجویری سید علی حجویری 4 لاکھ ہندو جڑے اس دھرتی میں رہنے والے ہیں 4 لاکھ ہندوؤں کی میں زیادہ تر گجر قوم نے انہوں نے کلمہ داتا صاحب بنایا اجے بھی جڑے دودھ لے کے جاندے نے کمرے میں وہ دودھ لے کے بچے ہوندے پاگل نہیں انہوں نے وٹکے بھی لے کے جاتے ہیں دعا پڑ جاتے ہیں تو بابا جی فرمایا ہوتے نہ جائے گا چیزیں لے آیا کرو نالے دولت توحید کی تین نالے سیدھا راہ سیاہی اس نظرانے چھوٹوں دا لے کے جاتے ہیں پوری جڑی ہے گجرا والا لاہور ہے جو نواب چھوڑے جو گجر قبیلہ ہے انہوں کلمے کی دولت دیتی ہے تو حضور سید علی حجویری لاہوری نے ادا کی بارموسا علاقہ ہے اس علاقے میں اے پران دریاؤں پار لگی ہے تو بارموسا ہے اے دولے کی بار ہے وہ بارموسا سے دے بارموسا ہے جس قوم میں گودل قبیلہ ہے 100 دے قریب پنڈے ہونا تھا اس پورے قبیلے نو میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک کو حضر نال کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا اے جڑے اے ساڈے سوکھے کی منڈی دے بندو نوائے بھٹی قبیلہ آباد ہے یہ ٹرالیاں بھر کے کمڑے ہیں شاہ بادشاہ کے جاتے ہیں سارے نے بڑھ کے کلمہ سید ابو الخیر زبیر 9 لاکھ ہزاری رحمت اللہ علیہ پڑھایا اب تو سمجھ آ رہی اور مخدوم جہانی کا جہاں بش اس سید زادے نے پوچھ شریف سے ایک حضور مخدوم جہانی کا جہاں بش رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کھرل قبیلے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کی ہے رسول اللہ کی اولاد دے کے احسان کی میں لا سکتے بندے اے تھوڑے کول میں ہون کی گل ہے کہ بندے چھوٹے ہونے کو جڑے اس چیز کی تحقیق کر سکتے اور اس چیز کو سمجھ لیں اور جان لیں اور واقف ہے اس چیز کو عزیزان من ایک
گل ہے کہ دربار سے قبضہ کسی اور دا ہو گیا ہے، لیکن یہ گل گواہ ہے، اس گل کی بندے گواہ ہے۔ اور میں صدقے جاواں ہندوستان کا علاقہ راجستھان جیتا لٹریسی ریٹ ہے جی پورے ہندوستان کی چلے گئے، یعنی تعلیمی اعتبار نال ہو جائے کہ مسلمان کا علاقہ ہے، لیکن جدو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے تو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک کو نظر نہ لکھی نو تکیا نا اللہ نے فضل کرو کا بیڑا پاک کا چھڑیا اور لکھا لوگاں دے دل بدل آخر سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ساڈے کہن تے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوتا انہاں کول کی آ جڑا وہ بندیاں نوں کہندے ہیں کہ بندے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کیڑی شے جڑی اسی بھول گئے ہاں، وہ کیڑی چیز ہے جڑی مس ہو گئی ہے درمیان وچ کہ ہن بندے ساڈے آکھے کوئی ساڈے نیڑے بھی نہیں ہونا، ہن سارے بندے لیونا پوندا ہے جڑے چار دن سدنا پوندا ہے ساڈے آکھے مڑ بھی کوئی نہیں لگدا۔ حضرات محترم ساڈا پرابلم ہے کہ جڑے ساڈے سائیں نے نا بلانا لوگاں دین کی طرف بلانا انہاں کو خود دین تھوڑا ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی پڑھنا ہو سے جی کا بھانڈا بھریا ہے جدا اپنا خالی اس بھرنا کی جڑے دین دسن والے نوں نہ اس عمل دی دولت کوئی نہیں، وہ عمل دی دنیا تو خالی نہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، فرق صرف اتنا ہے ہن دعوت دینے والے صاحب کال بھی اگے دعوت دینے والے صاحب حال ہوتے ہیں، ہن صرف زبانی دعوت ہے وہ دل کو دعوت دیندے ہیں، اسی 3 گھنٹے تقریر کر کے جڑی گل سمجھانی ہوندی ہے وہ بابے ایک کو نظر وچ گل سمجھا سکتے ہیں، انہاں دی نظر وچ کمال ہوتا، انہاں دی صحبت وچ کمال آ میں اسی مسجد پڑھا گیا نا اسی مسجد کے باہر لکھے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے، پریشان ہو گئے ہے جو ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے، میں نہیں آنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے بالکل ممنوع ہے، ایسی اپنے سنیاں دیا دیا بھابیاں مجھے نہیں مجھے کو گل نہیں سمجھو میں گل کرن دیو یہ دونوں گلا بندہ چھڑیاں بنا تبلیغی جماعت والے جانے نا بنا سے ہوتے جا گئے گل بھی سمجھ دے تبلیغی جماعت والے ساڈے حال نہ ہونا سی انہاں کو نہیں جانا ہے گل ہو گئی وہ جیسی اس واسطے تبلیغی جماعت والے بیمار عقیدے کے اعتبار نالو بیمار نے باقی بیمار نے ٹھیک ہے بیمار وہ تو بیمار ہوئے اسی صحت مند ہے جڑا ایس منبر تے ایس مسلے تے کھلوتا ہے ڈاکٹر اے جڑی مسجد روحانی علاج دا ہے کیسی علاج دا ہے جے اعتبار لکھا ہے بیمار اندر ہی نہ ہو جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ کیسا ہاسپٹل ہے جے باہر لکھا ہے بیماروں کا داخلہ ممنوع ہے، کیسا ہاسپٹل ہے جے باہر لکھا ہے بیماروں کا داخلہ، ڈاکٹر بھی ہے ہاسپٹل بھی ہے لیکن بیماروں کا داخلہ جی گل ہے بھائی جی بیمارا آنا نہیں تو کا صحیح نہیں ہونا کوئی سمجھ آئی کوئی سارے پتہ کی خطرہ ہے سارے بندے آتے ہیں خطرہ ہے کہ وہ آئے ترائے تے مسیحے رہے تو نہ دو ترائے نال لے جانے تے جے ساڈے اوتے دو ترائے تے جاندے رہے تو نہ مڑ اوتے رکھ لینا ہے یعنی تو آپ کا سو نقصان تو بھائی یہ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ایتھے تبلیغ کرنا ہو کہ دو ترائے تے رہے
لے آئیے بھائی کسی جگہ پہ پرابلم ہے تو آپس کو ساڑھا نقصان کیوں ہوتا ہے وہ کیوں نہیں لکھ کے لے دے کہ سنیے دا داخلہ مقبول ہے انہوں نے کیوں خطرہ نہیں بس امید کیا ہے ساڑھے دماغ میں ضرور پڑھنے لگ پڑا سانو بڑا خطرہ ہے ساڑھے بڑا کے نہ چھڑ دیں کدھے پرابلم ہے کسی جگہ سے کوئی پرابلم ہے اور ایک کلمہ پڑھنا ہے نا چلو ساڑھی مرضی کا نہیں پڑھ دے پڑھنا ہے یہ میں داسی آنا کچھ ایدے بچ بھی میں سمجھنا ساڑھا قصور نہیں وہ یا تنجلے یا رسول اللہ نے شرک کر دیں وہ یہ کہتے ہیں سب کوئی کی ایریا دے بے شرک ہے نا تو اللہ سب نے ایمان کا سبب سمجھے لیکن دسر کا مقصد ہے بھئی سانو خطرہ ہے یہ آئے کہ ساڑھے بندے لے جانے نے کیونکہ یہ اجے کچے نے میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پڑھاؤنا آنا ہندو جو میں نے کبھی کہا کہ برا ڈھول جو تسی پہید ہو میرے برتن میں کھاندے ہوتے ہو آندے آ جا میرے نار پہ کے کھا تیجی دروے چھے کو جو ہویا تیرا کھا گیا پر کیوں فرو دے اندر کی رہ سکتا ہے ساڑھے میں چیز کے مسئلہ ہویا ایسی لے جہاں کمزور سارا خطرہ ہے بس ساڑھے میں بندے کو جو نہ اڑا بھی جانے میں کیونکہ بندے کمزور اسی کیتے ہیں حضیدہ نے مر و دوستہ نے مر اصل چیز بزرگاں دے طریقے نے مطابق کمی کس کی کمی عمل کی کمی عمل کی ساڑھے کو کال ہے حال کوئی نہیں زہر ہے باطن کوئی نہیں تو بھائیا بندے دلیلہ نالوں پلٹ دے دلیلہ نال بندے پلٹ دے بندے دلیلہ نال نہیں بدل دے دلیل صرف یقین کو پختہ کرنا آسانی کی ہے پلٹ دے بندے نظر نہ آئے پلٹ دے بندے وہ شہر نہ لے جلی ایک چھوٹی کر دی ایک چھوٹی کر دی ایک چھوٹی چیز کی پلٹ نہ ہوتا ہے سنیے اور سمجھئے بزرگ کے میں تبلیغ کرتے ہیں اللہ اللہ میرے خواجہ صاحب حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ دادا صاحب سے مزار کو تھلے ٹوٹ رہے سیڑھیاں اگے سکھ لگے جا مجھے پارٹیشن کوئی نہیں نظارے کوئی نہیں ہے سکھ لگے جا بزرگاں کا طریقہ تبلیغی الگ ہے بزرگاں کا انداز ہی ہو رہے اسی اتنے پڑھی نہیں پہ سکتے انہاں ویکھیا سکھاں دا جتھا جا رہا ہے ٹولا ایک گروپ جا رہا ہے سکھاں دا تے ایک سکھ وچ بڑا خوبصورت نوجوان سونا ہے سرکار نے ویکھیا تے وہ سکھ انہاں پسند آ گیا تے انہاں نظر اٹھا کر کے اللہ سنے کے دعا کی اللہ سنے بیٹا سونا ہے انہوں نے جاننا بھی سجنا ہے یہ ہدایت کی دولت ہے دعا کر کے جنہوں اے جات تھلے کی تم نے بیٹھے ہو بندہ آگے کھلوتا سی نوجوان گل سے وہ تو بدل دی نا نظر ایڈ کر کے تھلے کی بدل گیا میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لنگر کھا رہے کسی دسے جی ہندو آ گئے ملنا چاہتے آپ نے فرمایا اندر آؤ جتنے بیٹھے ہیں فرمایا ایک کوئی کھاؤ ہوں تسی پیران دے بانڈے ہی بکرے کیتے پر بیٹھ کے بیٹھے پیر سمجھتے ہیں مرید جڑے نہیں نہ یہ لمحات اور جھوٹ قوم نے انہاں دے برتن بکرے ہونے چاہیے کرمانے پیران دے بکرے ہونے چاہیے تو کملیا یہ پیران دے بانڈے بکرے کرنے کی برکت کیوں لے گئی کوئی سمجھ آئیے کوئی اچھا کو کرمانے پیر اپنے بادشاہ مرید تے جھوٹے گلاس ایک نہیں پینا یا کو کولر بیٹھے یا رڑ کے اور پانی آ جائے تو ادنے جھوٹا ہے پینا نہ نہیں بچڑے کا لکا رکھیا ہوتا ہے وہ سارے پی دے وہ نہیں جڑی ہو
اور مر کے غلام نال دھو کے بیان کیتا کرو بھائی جناب ہے کہ ذرا منہ مبارک لایا ہے انہوں نے کھولی اوتھے جھوٹ کوئی نہیں ہوندی تے پانی دے گلاس سے جھوٹ آ جاتا حالانکہ میرے نبی سرکار نے ارشاد ہے کہ مومن کے جھوٹ سے شفا ہے چلو مرید کامل مومن نہ ہو سن پیر تے مومن کامل ہے انہاں نے جھوٹا تے دتا کرو گئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی میری دیوانی کے عالم ہے ایک چکی اور ایک باغ دے مالک سا ایک چکی دے ایک باغ دے مالک سا خواجہ معین الدین اور اپنی باغ کی رکھوالی کرتے ہیں چکی چلاتے ہیں درویشی والوں بالکل کوئی خیال نہیں سا وہ چکی چلا رہے سا ایک دن ایک مجذوب فقیر ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ کی تشریف ہے طبیعت سلیم ہوئے جب طبع سلیم ہوئے اور بندے کے اندر اللہ پاک کی قدرت نے فطرت نہ چھائی کی ہوئے تو اگر بندہ درویش نال پیار کرتا ہے انہاں ویکھیا کہ درویش آئے انہاں بٹھایا تے اپنے باغ وچ انگوراں دا ایک گچھا توڑیا جو لیا کے پیش کیتا کہ حضور اے تناول فرما لو یہ طبع سلیم کی نشانی ہوتی ہے تے انہاں نے وہ تناول فرمایا تے انہاں جب وہ کھجوراں دا گچھا تناول فرما لیا تے انہاں جے وچوں سکی جی روٹی کٹی وہ چبائی چبا کے انہاں فرمایا لے بھی اے بڑا ساڈے کو تحفہ لے وہ سرکار نے جھوٹی روٹی چبا کے پھیکی خواجہ معین الدین و حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی انہاں پھاڑ کے منہ وچ رکھیے روٹی حلق تو اندر گئی تے دنیا اندروں باہر نکل گئی بس یہ میں نے لکھا ہے خواجہ صاحب نے لکھا ہے لقمہ جھوٹا اندر گیا ہے تے دنیا اندروں اس ویلے فرمایا چکی بھی اللہ دے راہ تے باغ بھی اللہ دے راہ تے میں بھی اللہ راہ گلاں ہو گئیاں ساریاں کہ اینی کوئی گل پھر آپ فرماتے ہیں جب میرا اندروں دنیا نکل گئی پھر میں روحانی مرشد کی تلاش ہوئی کہ میں مرشد تلاش کرا پھر میں ڈھونڈیا اسی تے ڈھونڈتے کوئی نہیں جڑا لب جائے ابھی ڈھونڈ کو نہیں کرتے تھے جڑا لب جائے وہی صحیح ہوتا ہے تو فرماتے ہیں میں تلاش کی میں مرشد ڈھونڈیا میں مرشد تلاش کیتا ساری تیری مریدی سیف تھی ہے سیف دی تیری مریدی نہیں ہوتی بندے ہیں سیف بنایا ہے ٹھیک ہے سال بعد کیا میں کیا اللہ جانا دیتا پیر اپنے گھر مرید اپنے گھر اللہ اللہ دکھائے اللہ چلتی اور یہ نہیں ہے پیر کا پیر استاد ہوتا ہے مرید ہوتے کو کچھ لینا ہوتا ہے مرشد ٹیچر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ مرید ہوتا ہے اس نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے اسے کچھ سکھانا ہوتا ہے مجھے کچھ سیکھنا ہی نہیں تو استاد کو جا کر پیدا کیے نہیں وہ کچھ سکھائے مرید کچھ سیکھے یہی اصل مسئلہ ہے یہی اصل چیز ہے یہی مقصود ہے یہی وہ گوہر ہے جس کی تلاش بندہ شیخ کے کامل کرتا ہے کہ من کو جدا کیتا جائے من کو جلیتا جائے تو صحبت جو بیٹھے گا کوئی گلاں سنے گا کوئی نہ کوئی سیکھے گا تو پھر پائے گا عزیزاں نے مان اس نو تسی سیب نہ سمجھیا کرو صحبت شیخ زیادہ بھی مرید واسطے میرے سارے بچے مرید بھی کافی بیٹھے ہوئے یہ یاد کر لو صحبت شیخ مرید واسطے ایک سیز کا درجہ رکھتی ہے اپنے مرشد سے کچھ دیر بیٹھنا اور ملفوظات کو سننا اور جو آپ کھڑا یاد رکھنا کمڑی بندے کمڑی دنیا یہ سمجھئے کہ پیر بڑی دینے دولت دنیا واسطے نہیں پیر کا مطلب ہوتا ہے دولت دین اور روحانیت کی تعلیم دینا دولت دنیا دینا پینا کا کام نہیں ہوتا یہ برکت کوئی حاصل ہو جاتی ہے حضرت حلیمہ کی حضور نواز کیسی سونے میرے واسطے برکت دی دعا کرو سائیں آ گیا تو بکریاں کا تو اب بھی بڑھ گیا یہ منگن کی لوڑ کو نہیں ہوتی ہے جو نہیں دیتا نہ ہے منگنی ہوگی تو دین منگنا چاہیے یہ شاید کامل ہوگی نا تو دے اون نال دنیا اون چی مل جاتی ہے دنیا کا کام مٹ جاتا ہے دنیا کے مال اب ختم ہو جاتا ہے وہ بندے نے ذہن پٹانی پک جاتی ہے اور میرے کو مال ہے یا نہیں ہے اصل چیز کی طلب کرنے والی وہ دین روحانیت سو ایک جڑے درویش ہوتے ہیں بھائی آپ انہاں دا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک جھوٹا ٹکڑا کھایا تو میرے دل کے دنیا نکل گئی. اصل درویش کا کام کہ مرید دے دل کی دنیا کی محبت کٹائے کہ دین کی محبت بتائے. میرا بیٹا ایک گل یاد کر ان سمجھ لو مرشد کا کی کمال ہے دل کی دنیا کٹائے کہ دین. سلطان کو فرماتے ہیں مرشد کو سہڑیے جڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو پہنا لامت ٹکڑے دا میٹے. جڑا ساڈے دل وچ خول پیار آندا ہے نا تے فکر آندا ہے پتہ نہیں ساڈے اندر کی کو روٹی سان کدوں ملنی ہے اگلے مہینے کڑک کدوں ملنی ہے اگلے مہینے سن چاول کدوں ملنے نے او یار ساڈے پلاٹ دا کی بنے گا او ساڈا فرماندے نے دا کام ہے پہنا لامت ٹکڑے دا میٹے مڑ رب دا راہ تکاوے ہو. وہ مقصد یہ نہیں جڑا بھی مقصد سمجھ لیں ایک لقمہ کھایا ہے دنیا نس کے باہر ہو گئی ہے. درویش نے اتنا سریع الاثر لقمہ ایک نہیں کھائی دنیا تب کے باہر ہے چل بچا پڑا تو دین آ گیا. فرماتے ہیں پھر میں مرشد کامل کی تلاش نکلیا کہ میں نے اللہ نے خواجہ عثمان حرمنی جیسا مرشد عطا فرمایا. جب آپ کہیں نا پہلے نظر تے سائیاں ساریاں منزلہ طے کرا چھڑیا تے دوجیاں مریداں علی کی سرکار سن تے سالاں کے سال ہو گئے تے سانو دولت لے دیتی جڑی یہ تن پہلی بار ہی سکی ہے. یا آپ نے فرمایا کہ بھیا کھاٹے جے برتن گندے نے انہاں ستھرا کیا کرنا وہ برتن صاف لے کے آیا ہے اساں بار چھڑیا گل یہ گل تو بڑی فرق ہے. اس شے دا بھی ہوندا ہے نا کہ میرا برتن کتنا صاف تے کتنا گندا ہے. میرے خواجہ صاحب نے لیا بھی اتنا چھیتی ہے کہ کو وڈیا بھی اتنا چھیتی ہے. باقی تقریر اور میں اگلے جمعے تے بہت کرا تفصیل نہ ہن آخری گل سنا رہا بزرگاں دا طریقہ تبلیغ کی ہوتا ہے. بزرگاں دا طریقہ تبلیغ کی ہے اور بندے مسیتے آ کے آتے رہا او دین دی گلاں کر کے جڑا مسیتے آیا بیٹھا او تے کول بیٹھ کے دین ہے وہ تے کوئی سیدھا ہویا بیٹھا ہے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ ہے انہوں نے کہتے دسیا کہ تواڈے بلے وچ ایک عورت ہے جڑی گانا بجانا چاہتی ہے تے سرکار فرماتے ہیں چلو اج اسی دے کول جاواں گے. شیطان دے اڈے وچ گھس کے تبلیغ کرے کہ درویش تے تاں ہویا سرکار اتھے پڑ گئے وہ دے گانے سنن والے آنا انہاں ویکھنا بھی وہ جڑی اسی گانا سننا سی وہ تے یار اج نہیں ہوئی جانا تے بابے لے کے وہ نہ وہ بھی نہ جانا جڑے آنا ویکھ بھی انہاں نے بھی اج نہیں جانا تے بابے لے بابے دا حیا لوگ کرتے ہیں اجے بھی کر دے انہاں بھی نہ جانا اس میں پھر اج بندہ ہی نہیں آیا جب پتا کرو مکرانی آئی تو کہ جی اج بار بابے ہی آئے وہ کہ بابے راز بھائی اتنے گانا جانا ہوتا ہے اللہ کا کرنی تو بڑا اجڑے ٹر جاؤ بابے آ گیا انسانی گانے آیا ناڑی کا وہ کہ اتنے آ گیا وہ سمجھا ہونا تو اتنے بابا ہے وہ نہیں مطلب ہے میرے کا صاحب ہو رہے آ جاؤ جی اتنے آ کے اس نے بابا جی اسی پیسے لینے سائیاں فرمایا پیسے تیری مرضی میں تے اج کم ساڈی مرضی دا ہوئی او کہ بابا جی ٹھیک ہے جو تم یہاں کو گے کرا کے سائیاں فرمایا جا پھر کپڑے بدل گیا اے تو کپڑے پائے نا اے بدل گیا وہ تے کپڑے فیشن بدل ہونے نا کپڑے لیکن سائیاں فرمایا ذرا سادے کپڑے پا گیا وہ گئی وہ جڑے جمعے دے بابے اور آ کے وہ کپڑے جڑے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے اس طرح نہیں ہوتے عزیز علی وقار اللہ والے فرما میرے لا دے
مسلے دے کھلو کے میرے رب نو ایک سجدہ تے کر کے سارے پیسے پورے ہو گئے اللہ والے نے دعا کی تھی اللہ سویا تیرے در پہ لانا میرا آقا اس کی بگڑی بنا تیرا اللہ اکبر میرے خواجہ صاحب میرے مرشد خواجہ محمد ملت الدین معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عطائے رسول فی الہند ابن خواجہ خواجگان تبلیغ کرنا سے جا رہے ہیں اگے ہندو ملیا ہندو وہ کوچوان سی تے ہندو سی اودے کول گڈا سی سرکار فرمایا بھئی اسی اگلے محلے تبلیغ کرن اگلے پنڈ جانا ہے کہ بھئی سانو چھڈیا ہو سکے چھڈو نا پر سرکار میں تے سرکار فرمایا ہندو ہے تو بھی ٹھیک ہے لے چل سکتا آپ گڈے اتے بیٹھ گئے گڈے دے دو بندے ایک رام رام کرنے والا تے کلا نہ کرنا ہن ویکھنا ہے بھائی زیادہ سکی ہے سفر کرتے گئے جو تھوڑا جا سفر ہوا تو میرے خواجہ صاحب نے فرمایا ہندو لے بھائی گڈیا ذرا گڈا رو انہیں گڈا روک لیا سرکار فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تھلے اترے کہ وضو کر کے اس ہندو مانتے ہیں لڑک کے نہ پڑی پڑی اور میں تسی اتنا عقل رکھتے ہیں آپ اگر کسی محکمے وچ کسی کمپنی وچ ساڈے نال کوئی ہندو سے عیسائی ہوے تے اسی اس دی نماز پڑھ جی نہیں آتا کیونکہ سانوں پتہ ہے یہ دا مذہب ہی ہو رہے یہ تے مذہب وچ نماز ہندو دے مذہب وچ نماز لیکن میرے خواجہ کو فرماتے نہ ہے لڑک کے پڑھیے توجہ ہے اے بزرگاں دا طریقہ ہے تبلیغ آپ ہی لڑ کے پڑھیے وہ چپ کر کے تھلے رکھا جویں سائیاں وضو کرایا اس میں کیتا جویں سائیاں نماز پڑھائی اس میں پڑھ لئی تے پیچھے پوچھے بابا جی میں تو اندر سے آنا میں ہندو ہوں توجہ ہے کہ نا میں سرکار کو اندر سے آتے کہ میں ہندو ہوں یا سیاسی سے تو ہندو ہے بڑا صاحب کوئی نہ دسیا جیڑا ہندو تھوڑی دیر ساڈے کول بیٹھ جائے اون دے اندر شریعت تے کفر نہیں رہندا ایمان آ جاندا ہے عزیزاں نے وچار یہ جابا پیوال سے اقبال فرمانے تمنا تے دل کی ہے تو کر کے نہیں دل وچ درد نہیں ہوندا فقیر عشق رسول دی کسک پیدا کرتا ہے بندے دے فقیر عشق الہی دا رحمت تے چلن کرتا ہے انسان دے دل وچ وہ عشق چاہیے نا وہ عشق والا کسک چاہیے وہ درویش حضرت اقبال فرمانے تمنا دے
باقی جو اور تصوف سے باقی انشاءاللہ کلمات ہیں وہ میں اگلے جمعہ المبارک پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ کریم درویش علی سنگر نصیب فرمائے. اللہ والا بھی صوفیاء کی صحبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.